ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کے اندر امت پن آ جائے. جب امت پن آ جائے گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. امت کہلانے والا. اگر دنیا میں کسی کی آتی ہوئی کسی پر آئی ہے تو وہ اکیلے صدیق اکبر ہے کہ حضور پر آنے والی ہے صدیق اکبر پر. وہی چادر کا پھندا حضور کے گلے میں اسے اتار کر صدیق اکبر کے بیٹھے رائے کر رہے ہیں. حضرت علی نے کہا اچھا میں جاتا ہوں. وہ گئے وہاں اور جانے کے بعد جب قریب گئے تو دیکھا عریش کے ادھر کوئی جا رہا ہے, پھر ادھر جا رہا ہے, پھر ادھر جا رہا ہے, پھر ادھر آ رہا ہے. پوزیشن لے لی حضرت علی نے کہ اگر اب یہ مل گیا تو اس کی حالت خراب کر دیں گے. یہ کون ہے؟ جیسے ہی آگے بڑھے تو کیا کہتے ہیں, فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ سَيْفَهُ شَاهِرًا. ابو بکر تو پہلے سے بغیر مشورے کے اپنی ننگی تلوار لیے ٹہل رہے, ہم تو مشورے کے بعد. صحابی کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو اور دنیا کے سارے محدثین کو, سارے فقہا کو, سارے مفسرین کو دوسرے پلے میں رکھ دو. وہی پلا ہاتھ کہا عثمان کے ہاتھ کو. جب قرآن لکھیں گے تو یہ نہ کہنا کہ عثمان کا لکھا ہوا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا. بس آپ سے یہی مطالبہ ہے, میرا نہیں, قرآن کا, شریعت اسلامیہ کا, کہ ہم وہ بن جائیں کہ جسے امت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. یہاں مسجد میں یہ ایک دینی, تعلیمی, تبلیغی اور اصلاحی نشست ہے جس میں نمازی مسلمان شرکت کر رہے ہیں. جن کو موقع ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو کوئی کام تھا وہ یہاں سے اٹھ کر جا چکے. اس وقت بیان کرنے کے لیے کوئی خاص موضوع پہلے سے متعین یہاں والوں نے نہیں کیا, لیکن میں اپنی طرف سے چند باتیں عرض کروں گا. اگر آپ حضرات اور ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں جو پس پردہ ہیں وہ توجہ کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نفع ہوگا. سب سے پہلے تو یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کام کی بات کہلوا دے اور ہم کو, آپ کو, سب کو اچھی اچھی سچی سچی باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو غلط باتیں ہمارے معاشرے میں گھسی ہوئی ہیں اور ہم اس پر فخر کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اللہ پاک اس سے ہم کو نفرت پیدا فرما دے. دیکھیے, ہمارے اوپر نہیں بلکہ ہر انسان پر دو قسم کا حال ہوتا ہے, ایک پریشانی کا اور پھر راحت کا. پریشانی کا حال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن پڑھیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بار بار تذکرہ کیا, اور خاص طور پر آخری پیغمبر ہمارے آقا حضرت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کیا ہے. آپ میں سے بہت سارے ہمارے احباب دوست یہ جانتے ہوں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے, اور مکے میں آپ کو کچھ دنوں رہنا بھی پڑا. یہ مدت کتنی ہے؟ یہ مدت لگ بھگ 13 سال کی. اور اس 13 سالہ زندگی میں آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کوئی بہت بڑا لشکر نصیب نہیں ہوا, بلکہ گنتی کے چند لوگ تھے. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت خدیجۃ الکبریٰ, حضرت زید بن حارثہ, حضرت علی بن ابی طالب. فقہا نے, علماء نے, مفسرین, محدثین نے اس کی ترتیب اس طرح قائم کی ہے کہ آزاد جوان مردوں میں
جن کی اچھی عمر ہے ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے مشہور ہو گئے، لڑکے مشہور ہو گئے، اور قرآن پاک میں اس کی تردید کی گئی۔ لوگ کہنے لگے زید ابن محمد، زید ابن محمد۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو تم لوگ بلاؤ، بات کرو، تذکرہ کرو تو ان کے باپ کا نام لے کے کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہاں مرد کیوں کہا؟ اس لیے کہ بچے تو آپ کے ہوئے تھے، وہ مرد نہیں تھے، وہ طفل تھے، بچے تھے، لہذا وہ ہوئے کم سنی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ لہذا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور سارے نبیوں کے بعد آئے، آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ جتوں کو آنا تھا وہ آ گئے۔ اب پیدا ہونے کا لفظ میں نے کیوں کہا؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے مگر وہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، وہ تو آسمان پہ نیچے آ جائیں گے، اللہ ان کو بلائے گا جب چاہے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے آقا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور عورتوں میں ہماری اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد کتنے آدمی تھے؟ اتنے بھی آدمی نہیں تھے کہ کوئی آدمی کافروں کو ڈھکیل کے حضور کو بچا لے۔ جب پہلی مرتبہ آپ کی مبارک گردن میں چادر کا پھندا ڈالا گیا، عجیب بات ہے، مکے کی سرزمین، ان کے دادا مکے کے سردار تھے، اور ان کے دادا مکے کے سردار تھے، اور ان کے خاندان کو ایک خاص قسم کی فوقیت حاصل تھی۔ جو مکے میں سرداروں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا وہ ان کا خاندان تھا، لیکن اس خاندان کا کوئی ایک فرد بھی موجود نہیں۔ ارے وہ کون ہو سکتا؟ حضرت حمزہ، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حد یہ ہے کہ جہاں آپ کی پرورش ہوئی، ابو طالب جن کو ہم حضرت بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت نے پیش کیا ان کے سامنے ایمان، ان کا مجھے شرم آتی، میں نہیں ایمان لاؤں۔ یہاں تک کہا حضرت نے کہ آپ ایمان لے آئے، قیامت کے دن میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آپ کو بخشواؤں گا۔ قسمت میں نہیں تھا۔ اسی طرح جو اور قرابت والے تھے، کسی کا سامنے آنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، یا ایمان نہیں ہے اس لیے نہیں آئے، یا کوئی آ نہیں سکتا، آنے کے لائق نہیں۔ چادر کا پھندا آپ کی گردن میں، بتائیے اگر کسی جوان آدمی کے گردن میں چادر کا پھندا ڈال دیا جائے تو کتنے منٹ کی زندگی ہوتی؟ سولی کیسے دی جاتی؟ پھندا ہی تو ڈالا جاتا ہے۔ لیکن حضرت کو کوئی بچانے والا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک ساتھی آپ کے اور آپ پر ایمان لانے والے، مگر وہ اس وقت وہاں موجود نہیں۔ تو کسی نے جا کے خبر دی کہ میاں اپنے ساتھی کی خبر لو، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت صدیق اکبر دوڑے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کچھ نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا، لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے ایک دم سے آئے، اور ایک جملہ کہا، بڑا تاریخی جملہ ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے کو مار دو گے کہ جو اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کے علاوہ وہاں پر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ یہ حالات ہیں، وہاں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں کہا کہ مجھے قبول کر لیا جائے اور حضور بچ جائے؟ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں یہ، اور یہ واقعہ کیا ہے؟ قرآن کا یہ لفظ ہے،
بہت صحابہ اکرام کی مبارک زبان سے بہت سارے ایسے الفاظ نکلے کہ قرآن بن گیا ہو. جیسے حضرت عمر نے کہا تھا لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، کہ آپ کاش کے مقام ابراہیم کے پاس مصلی بنا دیتے. قرآن کی آیت یہی نازل ہو گئی جو انہوں نے کہا. حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے کو مار ڈالو گے جو اللہ کو اپنا رب کہتا ہے. یہ واقعہ قرآن میں ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مختصری. آل فرعون میں ایک رجل مومن تھا. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آل فرعون میں ایک رجل مومن تھا، یعنی مسلمان ایمان والا آدمی فرعون کی آل اولاد میں، ان کی ذریت میں. اس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں. کیا کہا گیا؟ وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایک رجل مومن آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، بس اس بات پر غور کیجئے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. ایمان کو وہ چھپائے ہوئے تھا. سب لوگ نہ سمجھے کہ مسلمان ہیں تاکہ جان بچی رہے. اور قرآن علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں بڑی عمدہ بات، اور انہوں نے فرمایا کہ جب حضور کا یہ تذکرہ کیا جائے گا حضرت صدیق اکبر کے اس واقعے کا، تو یوں کہا جائے گا وقال رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلن ایمانہ، کہ اگر آل فرعون میں کوئی رجل مومن تھا تو اصحاب محمد میں کوئی صحابی بھی تھا، اور اس نے ایمان کو چھپایا نہیں. یعلن یہ اعلان سے ہے، وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہوا آیا. یہ فرق ہے. لہذا یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ ایمان کو کیوں چھپائے ہوئے تھا؟ بچہ کوئی حرج نہیں، ہم کوئی فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہاں وہ یعلن ایمانہ، وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے آئے. نتیجہ کیا ہوا؟ حضور کی آتی ہوئی صدیق اکبر پہ آ گئی. یا اللہ، اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ وہ نامور آدمی ہے کہ میاں آپ بچ جائیں، آپ بچ جائیں، ہم آپ کے اس میں مبتلا ہو جائے، بیمار پڑ جائے. کیا ہماری عمر آپ کو لگ جائے؟ جھوٹ، غلط. کسی کی عمر کسی کو نہیں لگتی، کسی کی مصیبت کسی پر نہیں آتی. کیا کہیں؟ ہمارا ایک لڑکا ہے وہ جدے میں رہتا ہے، تو انجیکشن یہاں لگوائیے، اس کو اچھا ہو جائے گا. آپ سوچئے وہ بیمار ہے، ہم یہاں بیٹھ کے کہیں اللہ میاں اس کا بخار ہمیں دے دیجئے، اسے اچھا کر دیجئے، تو کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گئے ہو. سب لوگ یہی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کیا بک رہے ہو؟ یہ بالکل بیکار زٹل بات ہے جو لوگ کہتے ہیں آپ کی آتی ہوئی. ارے جس کا مقدر ہے اس پر آئے گی. اگر دنیا میں کسی کی آتی ہوئی کسی پر آئی ہے تو وہ اکیلے صدیق اکبر ہے کہ حضور پر آنے والی صدیق اکبر پر. وہی چادر کا پھندا حضور کے گلے میں اسے اتار کر صدیق اکبر کے ڈال دیں، اور کچھ لوگ ادھر سے کھینچ رہے گئے. نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ اتنا مارا تھا کہ آنکھ اور ناک کا نشان نہیں نظر آ رہا تھا، چہرہ اتنا ورم ہو گیا. پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو کسی نے کہا کچھ کھائیں گے آپ؟ کہا پہلے خیریت بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے حضور کی خیریت بتاؤ. کہا انہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. کہا نہیں انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک حضور کی خیریت ہے. کسی نے بتایا خیریت، تو وہ لپٹی حریرہ کچھ ان کو کھلایا. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ مصائب آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں. کبھی حضور نے کسی کو ایک تماچا مکے میں نہیں مارا، صحابہ اکرام نے کسی کو نہیں مارا، ورنہ کتنے ہی بلٹا دیتے، کتنے ہی ختم ہو جاتے. فرمایا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکو، نماز کو بس قائم کرتے رہو، یہی دین ہے. نہیں، لڑائی کا حکم نہیں ہے. نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجیے. کون جگہ؟ جہاں کعبہ ہے. کون جگہ؟ حضرت آدم نے پہلے بنایا، پھر اسی کی بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے کھڑا کیا. اور اللہ کا وہ گھر ایسا ہے
کہیں پر بھی اگر نماز پڑھی جائے گی پوری کائنات میں تو اسی کی طرف منہ کر کے ہوگی نماز، ورنہ نہیں ہوگی۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں جاؤ یہاں سے، تفصیل ہے اس کو چھوڑیے، ابھی آپ مدینے پہنچے کہ یہ مکے والے پھر آ گئے۔ کب؟ بدر کے میدان میں۔ اب تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کیا کہ اب اگر یہ لوگ تمہارے مقابلے پر آئیں تو ان کو نہ چھوڑنا۔ اب بدر کے میدان میں کس طرح گئے، کیا ہوا، سب چھوڑ دیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 لوگوں کو لے کے گئے۔ 313 کی کوئی گنتی ہے؟ اور وہ ایسے کہ جن کے پیر میں ٹھیک سے جوتے بھی نہیں، لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے بھی نہیں ہیں، اور روزے کی حالت میں 17 رمضان کو آئے۔ میں تو بدر گیا ہوں اللہ کی مہربانی سے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہوں گے یا نہیں گئے ہوں۔ وہاں میں احرام کی حالت میں تھا، مکے مدینے سے جا رہا تھا مکے، تو دھول اڑ کر کے پیروں پر لگی، ایسا لگا کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کسی نے آگ ڈال دی، اس لیے کہ احرام کی حالت میں تو جوتے پہنے نہیں جاتے، اس ہوائی چپل تھی وہ پہنے ہوئے تھے، تو ایسا لگا کسی نے آگ ڈال دی۔ تو اس آگ جیسی دھول، آگ جیسی ریت پر کون کھڑا ہے؟ حضور کھڑے ہیں اور آپ کے صحابہ کھڑے، 313، ادھر 950 اور ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، زرہ بھی ہے، بختر بھی ہے، بھالے بھی ہے، برچھی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اب کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر روزے داروں کے لیے پانی برسایا اور کیا کہا کہ اے بدر کے نے دعا کی، اور کیا کہا کہ اے اللہ میرے سینے پر نمازیوں کے پیر ہیں، اے اللہ میرے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے ہوئے، لہذا تو آپ ان پر رحمت نازل فرما دیجیے۔ پانی برسا، اور ایسا پانی برسا کہ صحابہ اکرام نے اسے میڑ بنا کے چھوٹے چھوٹے تھالے بنا لیے کہ اس کو پیئیں گے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ دوسرے دن کیا اعلان ہوا کہ اب چلو لڑو۔ حضور کیا کر رہے ہیں؟ انتظام نہیں کر رہے ہیں، انتظام تو صحابہ اکرام کر رہے ہیں۔ آپ ایک عریش، اللہ کا شکر ہے وہاں بھی جانا ہوا، حضرت وہاں بیٹھے میں ایک چادریں تان دی گئی تھی، اور ایسی چادر اتنی دور ہے تقریباً آدھا میل میدان بدر سے، وہاں کوئی نہیں۔ صحابہ میں مشورہ ہوا کہ حضور تو وہاں اکیلے ہیں، اگر کسی نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ اکرام بیٹھے رائے کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ وہ گئے وہاں، اور جانے کے بعد جب قریب گئے تو دیکھا عریش کے ادھر کوئی جا رہا ہے، پھر ادھر جا رہا ہے، پھر ادھر جا رہا ہے، پھر ادھر آ رہا ہے۔ پوزیشن لے لی حضرت علی نے کہ اگر اب یہ مل گیا تو اس کی حالت خراب کر دیں گے۔ یہ کون ہے؟ جیسے ہی آگے بڑھے تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ سَيْفَهُ شَاهِرًا۔ ابو بکر تو پہلے سے بغیر مشورے کے اپنی ننگی تلوار لیے ٹہل رہے، ہم تو مشورے کے بعد آئے۔ لہذا حضرت صدیق اکبر پوری رات حضرت کے ساتھ رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت نے ایک دعا کی، اور ایسی دعا اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں، یوں بتاتے ہیں مورخین، اور احادیث میں بھی ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہم ان شئت لن تعبد، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت ختم ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادت نہیں ہوگی زمین پر اللہ کی تو قیامت آ جائے۔ حدیث پاک میں ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی باقی۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے اس کا مطلب، اور فوراً حضور کی چادر ہلائی۔ ہے کسی میں ہمت؟ حضور سجدے میں پڑے، ان کی چادر ہلائی اور یوں کہا کفت کا مناشدتک یا رسول اللہ، میرے آقا بس اس سے زیادہ آپ نے کوئی دعا ہو نہیں سکتی ہے، بس کیجئے آپ۔ حضرت نے سر اٹھایا، دیکھا پیچھے ابوبکر کھڑے، سامنے جبریل کھڑے، اور یوں کہہ رہے ہیں آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ساری جماعت بھاگ جائے گی پیٹ پھیر کر، اور اللہ آپ کو نصرت عطا فرمائے۔ حضرت باہر آئے،
اللہ نے بتایا، حضرت فرماتے دیکھو یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں. صحابہ کرام کو کتنا یقین تھا، وہاں لکڑیاں گاڑ دی اور دیکھتے 1 انچ کا فرق نہیں، جہاں حضرت نے فرمایا اسی جگہ پہ گرا. میرے بھائی میں سمجھا یہ رہا تھا کہ مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. اب جب حضرت تو ادھر واپس آئے، حضرت ادھر واپس آئے مدینے کی طرف 100 میل ہے. حضرت آئے مدینے کی طرف اور مکے والے مکے کی طرف چلے گئے جو بچے تھے. اور ایسے حالات تھے کہ وہ لوگ، ان کے بڑے بڑے سردار، ابو جہل کتنے مارا، 2 بچوں نے، ایک معاذ ایک معوذ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں ایک بچہ آیا کہ میرا کان جھکانے لگا، کہا ایک بات کہیں چچا سن لیجئے. کہا بتاؤ بیٹا. کہنے ابو جہل کہاں ہے؟ یہ کہتے کہتے اس کا منہ سرخ ہو گیا اور کہا میں نے سنا کہ وہ گالیاں دیتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کو برا کہتا ہے. کہا اچھا تو پھر میں جا رہا ہوں اس کا کام تمام کرنے. کہا رک جا بیٹے میں بھی چلوں گا. دیکھا کہ اتنی دیر میں دوسرا بھائی آ گیا اور آ کر کے دوسرے کان میں کہنے لگا کسی کو بتائیے گا نہیں، یعنی انداز یہی تھا کہ کسی کو بتائیے گا نہیں، بتائیے ابو جہل کہاں. کہا وہ دیکھو جو کلغی لگائے ہوئے، وہ جو گھوڑے کے اوپر ہے. وہ ادھر سے جھپٹے، ایک ادھر سے جھپٹے، اور دونوں نے جا کے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ اس کی گردن مارنے کی کوشش کی اور اس کو زخمی کر دیا. اور مگر ایک کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اس جھگڑے میں، اس لڑائی میں. تو یہ نہیں کہ ہاتھ کو سنبھالیں اور روئیں. ہماری اگر ایک انگلی کٹ جائے کہیں دروازے میں دب کر کے تو آفت مچا دے. انہوں نے پیر کے نیچے رکھا اور جھٹکا دیا کہ جو کچھ باقی ہے لڑنے آگے بڑھنے میں مصیبت بن رہا ہے، لہذا اس ہاتھ کو الگ کیا. اور اس کے بعد اب دونوں آپس میں لڑ رہے ہو، کہہ رہا ہم نے مارا، دوسرے کا ہم نے مارا. 17 سالہ حضرت کے پاس آئے مشورے کے لیے. حضرت نے فرمایا تم نے اس کا خون اپنی تلواروں سے تو نہیں پوچھا ہے؟ کہا نہیں ہم نے نہیں پوچھا ہے. کہا لاؤ. اور دونوں تلواریں آپ نے ہاتھ میں لی اور سونگا. کہا تم دونوں نے اس کا کام تمام کیا. دیکھیے فیصلہ ہو گیا، اب لڑائی بھی بند ہو. یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ ان کے اوپر مصائب در مصائب. ایک دفعہ حضرت جا رہے تھے جنگ میں، ایک عورت آئی صحابیہ، آ کر کے کہا گود میں بچہ ہے چھوٹا سا، یا پیروں پہ کھڑا ہے، 7-2 سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، مجھے صحیح تحقیق نہیں. تو حضرت کا اس کو آپ لیتے ہیں، ارے یہ مصیبت بنے گا میرے اوپر، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ تو بالکل غیر مکلف ہے، یہ کہاں جائے گا میرے ساتھ؟ کہا حضرت میں لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہی ہوں، میں لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہی ہوں، میں اس لیے بھیج رہی ہوں کہ آپ کے پاس کھڑا ہوگا، جب تیر آئے گا تو آپ اسے آگے کر دیجیے گا، جب کوئی تلوار آئے گی تو آپ اس کا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے لیکن آپ بچ جائیں، آپ کا ایک قطرہ خون نہ نکلے. اللہ اکبر. یہ حالات، یہ جانثاری، یہ حالات کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ آگے کچھ ہونا. وہ مکے والے جو بدر سے واپس آئے، یہ جو بات میں اب عرض کر رہا ہوں یہ شان نزول سے متعلق ہے، نص قرآن سے متعلق نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جب بدر میں اپنے پڑاخچے اڑتے دیکھے انہوں نے تو کہا کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ہماری سرداری تو ہمیں کام ہی نہیں آ سکی. میرے بھائی یہ حالات ہمارے اوپر نہیں. ہمارے اوقات کیا ہے؟ ارے ہمیں اپنی نیکیاں ہیں نہیں جو یاد کرے، اور گناہ اتنے ہیں کہ اگر کسی کمپیوٹر پہ رکھا جائے اسے تو کمپیوٹر میں چیک ہو سکتا ہے، باقی اور کہیں نہیں. کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے مصائب جن کو واقعی دنیا میں رہنے کا حق تھا. اللہ پاک کی قسم کسی ایک صحابی کا ایک لمحہ پوری دنیا کو اگر امام بخاری کی طرح اللہ بنا دے تو وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس لمحے کا. آسان کام. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ کام جو 20 سال میں ہوتے ہیں، صحابی کا 1 سیکنڈ کے اندر ہوگی. حضرت کو انہوں نے دیکھ لیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، وضو تک نہیں کیا، اور جیسے ہی وہ کلمہ پڑھا فوراً کسی نے آ کے قتل کر دیا. اس صحابی کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو اور دنیا کے سارے محدثین کو، سارے فقہا کو، سارے مفسرین کو دوسرے پلے میں رکھ دو، وہی پلہ جھکے گا. کیوں؟ 1 منٹ 1 سیکنڈ نہیں، چند لمحوں میں جو ان کو مل گیا. اس لیے کہ
پاور حضور کی تعلیم کا، حضور کی قلب کی اصلاح کا کسی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ میرے بھائی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کبھی ہمارے بھی دل ٹوٹتے ہیں، کبھی ہم بھی زخمی ہوتے ہیں، کبھی ہمارے بچے بھی مارے جاتے ہیں، کبھی ہماری عورتوں کی بھی بے عزتی کی جاتی ہے، اور اس وقت میں ہم اول فول بکتے ہیں۔ کبھی ہماری عبادت گاہوں کے اوپر اثر آتا ہے، کبھی اس وقت ہم مایوسی کا شکار ہیں۔ نہیں، مایوسی کا شکار نہ ہو، مایوسی کا شکار نہ ہو، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، کام بنے گا، بنتا رہے گا، کبھی نہیں رکے گا۔ اچھا بتائیے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے آدمی تھے ان کے ساتھ؟ جب انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا کتنے آدمی تھے؟ مولانا الیاس صاحب تو ہمارے گھر کے تھے۔ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالشکور صاحب میرے دادا، حضرت مولانا الیاس صاحب آپس میں بہت دوست تھے، بہت دوست تھے، اور بڑی آپسی دوستی تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تنے تنہا، بالکل۔ مولانا الیاس صاحب صحابہ کے برابر نہیں ہے، جو کہتا ہے اس کا فاسد عقیدہ ہے۔ جب امام بخاری نہیں ہے، ان کے استاد شیخ الہند نہیں ہے، تو وہ کیا ہوں گے؟ لیکن وہ دین کے داعی تھے، وہ دین کو پھیلانے والے، وہ دین کی حفاظت کرنے والے۔ ایک آدمی سے کہا کہ بھئی مسجد چلے چلو، اس نے ایک تماچا مارا۔ ایک تو مار کا اثر، دوسرے ہر آدمی اپنی عزت سمجھتا ہے۔ یہ ذلت ہوئی ان کی بظاہر دیکھنے میں، اور تکلیف ہوئی، وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کے منہ پر تماچا مارا اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، وہ آدمی کھڑا ہوا تھا، کہا دیکھو تم نے اپنا چاہا تو کر لیا، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میرے ساتھ مسجد چلے چلو۔ آپ بتائیے یہ کون ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنی زیادہ تکلیف انہوں نے اٹھائی، کتنی زیادہ خود مجھ سے کہا ہے مولانا محمد عمر پالنپوری نے کہ ہم لوگ تو پتے ابال ابال کے کھاتے تھے، تبلیغ کے لیے جب جاتے تھے، ہم کیا جائیں گے، ہم کیا کریں گے جو ہمارے بڑوں نے کیا۔ ان کا یہ حال تھا، اور آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ بتائیے فلسطین کی لڑائی ہو رہی ہے، فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں، عورت کو مارا، پیٹ میں بچہ تھا، پیٹ پھاڑا، اس کو نکالا، اس کو مارا، بچے اور مرد جو دفن ہوئے تھے ان سب کی ہڈیوں کو، کسی کے گردے کو، کسی کے جگر کو نکال کے لے کے کسی بھی یہ سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھ سے زیادہ مسلمان۔ آپ بتائیں کہ یہ کوئی مطلب معمولی بات ہے؟ پھر اگر ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا۔ آج یہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مجاہدین فلسطین والے جو ہے انہوں نے اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے، اسرائیل کو دوبھر کر دیا ہے وہاں رہنا، اور پوری دنیا میں یہ جنگ پھیل رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کیا ہے، خانہ کعبہ میں ایک وقت بت رکھے ہوئے تھے نہیں تھے؟ اتنا بتا دیجئے، تھے بت یا نہیں تھے؟ طواف کرتے تھے وہ بتوں کے سامنے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے، لیکن آج ایک وقت آیا، کیا کہا گیا کہ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ اے پیغمبر انہوں نے آپ کو نکالا ہے، نکلنے پر مجبور کیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ نہیں جا پائیں گے۔ کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ یہ مشرک جو ہیں یہ تو نجس ہیں، آج اس سال کے بعد یہ نہیں آ سکتے ہیں۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس۔ سچ بتائیے اگر آج کسی آدمی کو یہاں سے خانہ کعبہ جا رہا ہے وہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، راستے میں روک دیا جائے اور کہا جائے بغیر طواف کیے ہوئے تمہیں واپس کریں گے، کیا نہیں ہوا؟ حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ میں رکے ہوئے ہیں، اور کہا حضرت عثمان کو بلاؤ، آئے، کہا تم جاؤ، جا کے معاملہ کرو۔ کس سے؟ کافروں سے، مشرکوں سے، کہ ہم آئے ہیں،
عمرہ کر کے ہم پھر مدینے چلے جائیں گے۔ حضرت کے حکم پہ حضرت عثمان گئے تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان، ان کا عثمان تمہاری ہماری دوستی بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، تم اگر چاہو تو طواف کر لو، لیکن یہ نہیں ہو پائے گا کہ حضور آئیں اور آ کے طواف کرے۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان کا ایمان دیکھو کتنا آگے بڑھا ہوا ہے۔ ان کا تم کیا سمجھتے ہو؟ حضور نے ہم کو طواف کرنے نہیں بھیجا، ہم طواف نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا حضور نے ہم کو تو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور جتنا انہوں نے کہا ہے اتنا ہی کریں گے، اس کے آگے کریں گے تو گڑبڑ ہے۔ وہ یوں ہی وہاں موجود ہے، وہاں جہاں پر حدیبیہ ہے وہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے حضور بیعت لے رہے ہیں موت کی۔ قرآن مجید میں اس درخت کا ذکر کیا گیا اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے، ان مومنوں سے کہ جنہوں نے اے پیغمبر آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اتنی بڑی بات۔ حضرت عثمان کا خیال حضرت کو آ گیا کہ عثمان تو گئے ہوئے ہیں، وہ یہاں موجود نہیں، بس اپنا ایک ہاتھ اونچا کیا اور دوسرے ہاتھ پر رکھا، ہاذہ لعثمان، یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ تو سارے صحابہ کہنے لگے کیا مقدر ہے حضرت عثمان کا، ارے ہم لوگوں نے تو اپنے ہاتھوں سے بیعت کی ہے اور حضرت نے عثمان کے ہاتھوں سے بیعت کی، لہذا۔ اور بعض لوگوں نے اس میں یہ نکتہ بھی نکالا ہے کہ حضرت نے اپنا ہاتھ کہا عثمان کے ہاتھ کو، جب قرآن لکھیں گے تو یہ نہ کہنا کہ عثمان کا لکھا ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا، حضور نے لکھا تھا، لہذا یہ اتنی بڑی بات۔ جی ہاں، یہ اتنی قربانیوں کے بعد آج اسلام ہمارے پاس ہے، آج ہمیں نماز آتی ہے، آج ہماری مسجدیں جہاں اذان ہوتی ہے، حالات خراب سے خراب ہوں، لیکن جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنا سخت امتحان ہوتا ہے، اتنی اعلیٰ درجے کا اجر بھی ملتا ہے۔ آج بدر والوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ احد والوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ خندق والوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں خلافت عرضی بھی عطا فرمائی، یعنی یہ بادشاہ ہیں، یہ خلیفہ ہیں، یہ نبی کے نائب ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں۔ حضرت عمر کی حکومت آدھی دنیا پر حضرت فاروق اعظم کی حکومت تھی، اور دنیا یہ عیسائیوں نے حضرت فاروق اعظم کے شہادت کے بعد یہ کہا کہ حضرت عثمان، حضرت عیسائیوں نے اپنے گرجا گھر پر لکھ کے لٹکا دیا تھا حضرت عمر کے بارے میں، یا عمر ما کنت والیم بل کنت والدا، اے عمر تم ہمارے والی حاکم نہیں تھے بلکہ تم تو ہمارے باپ تھے۔ آپ غور کیجئے، مسلمان کٹہا نہیں ہے، لیکن بس آپ سے یہی مطالبہ ہے، میرا نہیں، قرآن کا، شریعت اسلامیہ کا، کہ ہم وہ بن جائیں کہ جسے امت کہا جاتا۔ حضرت جی ثانی، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے، الحمدللہ کئی مرتبہ ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، وہ ضرور تشریف لاتے تھے ہمارے یہاں۔ خیر، تو انہوں نے اپنی آخری تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، وہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کے اندر امت پن آ جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، وہی کہہ سکتے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کے اندر امت پن آ جائے، جب امت پن آ جائے گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ امت کہلانے والے تو بہت سارے ہیں، لہذا یہ چیز اس کو گرہ سے باندھ لو۔ اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک ایسی بات میں نے یہاں مرکز میں بیان کیا تھا، اس کو نقل کیا تھا۔ میں نے کہا حضرت فرماتے ہیں کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ، کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ، یعنی کرو بھی اور ڈرو بھی۔ ڈرنے کا مطلب یہ مجھے نہ اٹھنا کہ ہم نے 4 چیلے گھسیٹے، یہ نہ کہنا کہ ہم 4 مہینے کے لیے گئے، نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ اگر ایک دن کو قبول فرما لے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ، تم تو 4 سال لگاؤ، تم پوری عمر لگاؤ، لیکن یہ نہ کہنا ہم نے تو پوری عمر لگائی، ہم سب سے آگے بڑھ گئے، نہیں، غلط، تمہیں حق نہیں کہنے کی۔ ہمیشہ یہ سوچو
کہ ہم اللہ کے بندے، بندگی آ جائے. بندگی کا نام ہے امت پن. یہ میں بتا رہا ہوں ان کی بات کی تشریح جو حضرت مولانا یوسف صاحب نے. کرتے جاؤ، ڈرتے جاؤ. آج کتنے لوگ ڈر رہے ہیں؟ کر تو بہت لوگ رہے ہیں، ڈر کتنے لوگ رہے ہیں؟ کیوں؟ معلوم ہوا 50,000 روپیہ، بہت کم کر کے کہہ رہا ہوں، 50,000 روپیہ تو شادی کارڈ میں لگا ہے. ایک ایک کارڈ، یہ جتنا بڑا آدمی ہے اتنا مہنگا کارڈ، جتنا بڑا آدمی ہے اتنے ہی لوگ دعوت میں آئیں گے، سب کو بانٹ رہے ہیں. آپ سوچئے ذرا سا. شادی حضرت نے تو فرمایا، حضور نے، آج میں نے ایک نکاح پڑھایا عصر کے بعد، اور وہ ہمارے لڑکوں کا ملنے والا تھا، تو اس نے کہا مدرسے میں آ جائیں گے، دارالبلغین میں، ہاتھ شوق تیلی میں. ہم نے کہا نہیں، ہمیں تکلف ہوگا، تم ہماری مسجد میں آؤ. عصر اس نے پڑھی. کہاں؟ وہ عالم نگر کے پاس کوئی آزاد نگر ہے کہیں، وہاں پر کوئی جگہ، وہاں کے. اور میں نے کہا گواہ وکیل اپنے ساتھ لے کے آنا، سب پوچھ لینا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ بیٹھ کے تمہارا انتظار کرے. کہ نہیں ٹھیک. وہ بیچارے آ گئے. ان کی یہ شرط تھی کہ تم پڑھا دو نکاح. ہم سے کہا. خیر وہ آئے تو میں نے اس کے کہا کہ یہ گدڑیوں میں لال ہیں. کون سوچتا ہے کہ نکاح کی 3 سنتیں؟ کتنی؟ نکاح جمعے کے دن ہو، ایک سنت، مسجد میں ہو، دوسری سنت، عصر اور مغرب کے درمیان ہو، یہ تیسری سنت. یہ 3 سنتیں ہیں نکاح میں. حضرت نے اپنی لڑکی کا نکاح مسجد میں کیا، اور ہم 2 لاکھ روپیہ فلاں حال کا دیں گے، 4 لاکھ روپیہ فلاں کا دیں گے. یہی امت پن ہے. بتا دیجئے، یہی امت پن ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے. اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ دھیرے دھیرے دین گھر سے نکلتا چلا جائے گا، اور یہ دین رہے گا نہیں اس کے گھر میں. جب باپ نماز نہیں پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے، تو بیٹا کیا پڑھے؟ جب اس کا سلسلہ ہی نہیں ہوگا. غیبتیں کتنی کرتے ہیں مسلمان، کتنی. اپنی اصلاح کرو. ہمارے بڑے اپنی اصلاح کرتے تھے. آج امام بخاری کون تھے معلوم ہے؟ آج پوری دنیا ان کو امام بخاری نہیں جانتی. ایک مرتبہ ایک بزرگ سو رہے تھے حجر اسود اور ملتزم کے بیچ میں. ایسا تھوڑا ہوتا تھا مجمع جیسے آج کل ہوتا ہے، ہوتے ہوں گے 10 20 50 لوگ. اور وہاں خواب میں دیکھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کہا تم حدیث میں کون سی کتاب؟ کہا حضرت ہم فلاں حدیث کی کتاب. کہا نہیں، میری کتاب تم نے نہیں پڑھی. کہا حضرت آپ کی کون؟ کہا بخاری میری کتاب. امام بخاری کیسے تھے؟ پیشاب کر رہے ہیں تو خون آ رہا ہے فاقوں کی وجہ سے اور خشکی کی وجہ سے، لیکن آج امام بخاری زندہ ہیں اور ان کا نام زندہ ہے. بخاری شریف قرآن کی شرح، حدیث کی سب سے زیادہ معتبر شرح جو ہے، اور حدیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب جو ہے وہ امام بخاری. پھر ایک خاص فضیلت بخاری کو حاصل. ایک بات سن لیجیے گا، ایک ہے خانہ کعبہ کے باہر جہاں ہم لوگ طواف کرتے ہیں، اس کو مطاف کہتے ہیں. حجر اسود سے ملا ہوا جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ کھولا جاتا ہے. پہلے زمانے میں کھلا رہتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن مجید خانہ کعبہ میں ایک پیر کے سہارے سے، پیر تو دونوں ہیں لیکن زور ایک ہی پیر پہ دے رہے ہیں، اور پورا قرآن مجید جوف کعبہ میں خانہ کعبہ کے اندر پڑھا. پھر ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا حضرت کو، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا. تو صرف بخاری شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جو پوری خانہ کعبہ میں پڑھی گئی، اتنی بڑی. یہ کیسے ہوا؟ یہ دولت کے نشے میں چور نہیں تھے، بلکہ ان پر دین کا نشہ تھا، ان پر تعلیم کا نشہ تھا، ان پر تبلیغ کا نشہ تھا. وہ اللہ کے پیغمبر کی نسبتوں کو تلاش کر رہے تھے. لہٰذا یہ حالات ہیں. اگر ہمارا طور طریقہ اچھا ہے تو ہمارے یہاں خواتین میں بھی دین آوے، مردوں میں بھی دین آئے، اور بچوں میں بھی دین آئے. بچوں کا دین کیسے؟ کتنے لڑکوں کو ان کی اماں بتاتی ہیں بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا،
دیکھو کھانے سے پہلے کی یہ دعا ہے، امی کو نہیں یاد ہے تو بیٹے کو کیا بتائے؟ زیادہ تر ایسی بھی ہیں کہ جو بتاتی ہیں. کتنی بچیاں ایسی ہیں جو بچپنے میں ماں کے حکم سے وہ پردہ کرتی ہے. جو بچپنے میں پردہ کرے گا وہ جوانی میں بھی پردہ کرے گا. آج سب چوپٹ. لہذا ہم اللہ کی رحمت کے مستحق کب بنیں گے؟ سارے اللہ کے ہاتھ میں سب ہے. بدر میں اس نے مدد کی، آج بھول گیا مدد کرنا. یہ جتنے بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی برت رہے ہیں سب کے لیے ہم اگر کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو یہ زبانی ہوگا. ہم اپنے عمل سے ظاہر کر دیں وہی بات جو میں نے جمعے میں یہاں کہی تھی کہ نماز پڑھو اور کھانے میں حلال تلاش کرو. اگر نماز پڑھیں گے ہم اور حلال کھانا تلاش کریں گے میرے بھائی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی. نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ نماز برے کاموں کے لیے برک کا کام کرتی ہے. جو نمازی ہوگا خود بخود برے کام دور ہو جائیں گے. قرآن پاک میں لکھا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس کا الٹا سوچو، جو نماز نہیں پڑھے گا برائیاں اس کے یہاں آ جائیں گی. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. بعد میں کچھ ایسے ناخلف بھی آئیں گے. نبیوں کا تذکرہ کیا اور بعد میں کہا بعد میں کچھ ایسے ناخلف بھی آئیں گے کہ جو نماز کو ضائع کریں گے. نماز کے ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ کبھی چھوڑیں گے کبھی پڑھیں گے. صرف جمعے کی پڑھیں گے، ظہر کی نہیں پڑھیں گے، عصر کی نہیں پڑھیں گے، مغرب کی پڑھیں گے. کبھی ایسا ہوگا فجر کی. زیادہ تر جاڑوں میں نہیں پڑھیں گے فجر کی نماز. اب پڑھیں گے بھی تو اپنے گھر پہ پڑھ لیں گے چاہے گھر کے برابر مسجد. سوچ لیجیے جب یہ سب کام ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم کو اسی کے مطابق اگر اللہ دے تو پھر کیا شکایت ہے؟ جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے خبردار وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. مگر بات کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اللہ کی طرف متوجہ ہو. جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جن حالات میں ہم لوگ ہیں اور ہم لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں اور گالیاں بھی بک رہے ہیں اپنے بڑوں کو اور مسلمانوں پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور علماء کا بھی حال خراب کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، بعد میں پھر بولنا دوسروں کے لیے. میرے بھائی میں اتنے دیر نہیں بیان کرتا ہوں. ابھی جب سے بیمار پڑا اس وقت سے تو اور زیادہ کم دیر بیان کرتا ہوں. لیکن یہ بیان جو ہے وہ صرف میں اس لیے آیا ہوں کہ پھپھا جان حضرت مولانا رفیق صاحب دامت برکاتہم نے حکم دیا اور آپ لوگوں کو حوالے کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں خود کبھی کبھی کہہ دیا کروں گا ان سے، لیکن یہ حکم نہ صادر فرمایا کرے تو زیادہ اچھا. میں چپ ہو جاتا ہوں، کچھ نہیں بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور آپ سب کو سلامت رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كلها ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے حال کو درست فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب برپا فرما دے. اے اللہ ہم کو اپنے ماننے کی اپنے چاہنے کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ہم بے چین ہو جائیں. اے اللہ حلال کی طرف ہم دوڑنے لگیں اور حرام سے ہمیں نفرت عطا فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے اس محلے کے اور قرب و جوار کے اور پورے شہر کے افراد جو مسجد آتے ہیں اے اللہ ان کی آل اولاد بھی نمازی بنے. اے اللہ ان کے گھر کی بچیاں بھی نمازی بنے. اے اللہ شریعت کا ہمارے لیے اوپر نشہ ہو جائے جس طریقے سے دنیا کا نشہ ہے. شادی بیاہ ہو تو علماء سے جا کے دریافت کریں کہ ہم شادی میں کیا کریں. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے کل کو سنبھال دے. اے اللہ ہمارے جز کو سنبھال دے. اے اللہ جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے
یہ لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔